یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 12 اکتوبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ ڈکی مسلح افراد کا کوئلہ کانوں پر حملے، ہلاک ہونے والے مزدوروں کی تعداد 21 ہو گئی، 7 زخمی۔ سبی بدنامی زمانہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے جعلی مقابلے میں ڈھاڈر کے علاقے میں 3 افراد کو قتل کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تینوں کا تعلق مذہبی جماعت سے ہے۔ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں 3 نوجوان جبری لاپتہ، پنجاب سے لاپتہ 2 طالب علم بازیاب ہو گئے۔ ڈیرہ بگٹی میں قابض پاکستانی فوج کی فوج کشی 5ویں روز بھی جاری رہا۔ بلوچستان لاقانونیت کی سرزمین بن چکی ہے، دکھی واقعہ کی مذمت کرتے ہوں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ۔ آوران گیشکور بازار میں نور بخش نامی لیویز اہلکار کو ہلاک کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکور سرکاری کارندے نے گزشتہ سال مبینہ اسکول استانی نجمہ کو ہراساں کر کے خودکشی پر مجبور کر دیا تھا۔ بلوچستان مختلف واقعات حادثات میں 2 خواتین، بچے سمیت 7 افراد ہلاک، ڈاکٹر سمیت 3 زخمی۔ ڈکی بلوچستان میں مسلح افراد کا حملہ، کوئلے کی کان میں کام کرنے والے 21 نہتے مزدوروں کو ہلاک جبکہ 7 کو زخمی کر دیا گیا۔ واقعہ کے خلاف متاثرین نے ناشیں FC کیمپ سامنے رکھ کر احتجاج کر کے دھرنا دیا۔ ہلاک ہونے والے مزدوروں میں سے 4 کا تعلق افغانستان جبکہ باقی تمام کا تعلق بلوچستان کے مختلف اضلاع یوب، قلعہ سیف اللہ، پشین، موسیٰ خیل اور کچلاک سے ہے۔ مذکورہ حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے، مگر سوشل میڈیا میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی پاکستانی فوج نے بلوچ پشتون کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے سر انجام دیا ہے۔ کوئلہ مالکان کا کہنا ہے کہ جب مزدوروں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا تو سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے کوئی مدد نہیں کی، حالانکہ وہ نزدیک ہی تھے اور وہ صبح آئے۔ ہم نے ہلاک زخمیوں کو اپنی مدد آپ ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ بلوچ پشتون سیاسی سماجی پارٹی رہنماؤں نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی غیر ذمہ داری کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بلوچستان کے صنعتی شہر ہب چوکی سے پاکستانی فورسز نے 3 نوجوانوں کو حراست میں لے کر نامعلوم جگہ منتقل کر دیا جبکہ پنجاب سے لاپتہ دونوں طالب علم بازیاب ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق رواں سال 26 ستمبر کو نوجوان رکشہ ڈرائیور شبیر احمد ولد امیر احمد کو اشوک پمپ کے قریب جبکہ دیگر 2 نوجوانوں آفتاب ولد نذیر احمد اور موٹر سائیکل مکینک راشد علی کو 29 ستمبر کو ساکران روڈ ہب سے فورسز نے بندوق کے زور پر اغوا کر کے لاپتہ کر دیا تھا، جس کے بعد وہ تاحال لاپتہ ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تینوں لاپتہ افراد آپس میں چچا زاد بھائی ہیں اور امیر آباد کے رہائشی ہیں۔ ادھر پنجاب لاہور یونیورسٹی کے جبری لاپتہ طالب علم دیدک بلوچ اور شمریز زہری بازیاب ہو گئے ہیں۔ ڈیرہ بگٹی میں قابض پاکستانی فوج کی جارحیت آج 5ویں روز بھی جاری رہا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق سوئی کے علاقہ کچھی کینال کے 3 نمبر شاخ پر مقیم درجنوں لوگوں کے گھروں کو نظر آتش کیا گیا ہے جبکہ لنجو، سگاری اور رئیس توک میں مسلسل آبادیوں پر مارٹر گولے برسائے گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق ان گھروں پر چھوٹے ڈرون طیاروں سے بھی مارٹر گولے داغے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ رات سگاری میں قابض پاکستانی فوج نے خان محمد بگٹی نامی شخص کے گھر پر چھوٹے ڈرون طیارے سے ایک مارٹر گولہ گرایا جس کے نتیجے میں وہ خود، ان کی اہلیہ اور ایک بچہ شدید زخمی ہوا۔ کلات کے علاقہ گزگ میں بروقت ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے ایک المناک واقعہ گزگ کے راستے سے آتے ہی حاملہ خاتون راستے میں فوت ہو گئی۔ ادھر قلعہ عبداللہ کے علاقہ گلستان عبدالرحمن زئی میں فائرنگ کا واقعہ، سید عرفان اللہ نامی شخص نے معمولی تکرار پر فائرنگ کر کے خاتون سمیت 2 افراد کو قتل جبکہ 2 کو زخمی کر دیا۔ علاوہ ازیں سرانان کے قریب روڈ حادثے میں لیڈی ڈاکٹر عارفہ زخمی جبکہ ان کا ڈرائیور جمعہ خان ہلاک ہو گیا۔ پیراندر سورگ ندی میں 2 افراد کی نعشیں برآمد ہوئے ہیں، ان کی شناخت عادل ولد نواب ساکن زیارت ڈن آوران جبکہ دوسرے کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ ادھر مستنگ مرکزی شاہراہ پر 2D کار کی ٹکر سے ایک چھوٹی بچی ہلاک ہو گئی۔ خوزدار کے مرکزی شاہراہ کوش کے مقام پر
موٹر سائیکل سوار اور رکشے کے درمیان تصادم ہوا جس کے نتیجے میں 2 کم عمر موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گئے۔